السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ پروگرام لے کے آتے ہیں. آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اور میری نظر میں اس کی بہت اہمیت اس لیے ہے کہ اگر اس چیز کو اگر ابھی نہ دیکھا گیا اور اس کا کوئی سدباب نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت برے نتائج اس پہ مرتب ہو سکتے ہیں. نیٹو کے اوپر تو بات کریں گے، اور نیٹو سپلائی کے اوپر خاص طور پہ کہ اس کو اگر کھولا جائے تو کس طرح سے کھولا جائے اور کیوں کھولا جائے، یا اگر نہ کھولا جائے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. میں صرف معاشی اثرات کی بات کروں گا اس پہ، میں سیاسی یا کسی اور اثرات کی بات نہیں کر رہا. لیکن آپ کو چند اہم باتیں میں بتاتا چلوں کہ پچھلے 5 برسوں کے دوران تقریباً 40% انڈسٹری پاکستان کی، اسپیشلی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش میں منتقل ہو چکی ہے. 40% جو ہے وہ بنگلہ دیش میں منتقل ہو چکی ہے، اور تقریباً 2 لاکھ پاور لومز جو ہیں وہ ڈھاکہ شفٹ ہو گئی ہیں، اور صرف پنجاب میں اس سے 2 لاکھ فیملیز جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. موجودہ حکومت کے 2008 میں برسر اقتدار آنے کے بعد 2010 تک تقریباً 32 ارب ڈالر کا سرمایہ جو ہے پاکستان سے باہر نکال دیا گیا. بنگلہ دیش سے جاپان کو ٹیکسٹائل کے شعبے میں دی جانے والی برآمدات میں 30% حصہ جو ہے 30% جو ہے وہ پاکستانی سرمایہ کاروں کا ہے، اور انہوں نے پاکستان سے دل برداشتہ ہو کے بنگلہ دیش میں اپنی انویسٹمنٹس کو منتقل کر لیا ہے. جون 2007 کے آخر میں کل واجب الادا قرض جو تھا وہ تقریباً 4.8 کھرب روپے تھا، جو دسمبر 2011 میں بڑھ کر 11.7 کھرب روپے تک پہنچ گیا ہے. جون 2008 میں 1 ارب 68.16 روپے کا ڈالر تھا، یعنی ایک ڈالر 68.16 کا تھا، جبکہ مئی 2012 میں 1 ڈالر 91.45 کا ہو گیا. اور جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے، لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تقریباً 31% ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکی ہے، اور آپ کے ملک کا بیشتر جو ٹیکنیکل مزدور ہے وہ اس انڈسٹری سے ہی اس کا تعلق ہے. پاکستان سے کتنا سرمایہ مزید باہر گیا، کس دور حکومت میں کتنی ترقی ہوئی اور ہمارا زرعہ مبادلہ بڑھا، اس کے اوپر تو میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. لیکن میں آپ کو اپنے مہمانوں سے آج تعارف کراتا چلوں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمایوں اختر خان، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اب اے پی ایم ایل جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر سلمان شاہ، ایڈوائزر تھے اس سے پہلے بھی. ہمایوں صاحب بھی ہم خیال گروپ، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. اور ہمارے ساتھ برکی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی پہلے پاکستان میں حالت یہ ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں جو کراچی میں جوڑیاں بازار میں، زینب مارکیٹ میں، ان جگہوں پہ ان کی دکانیں ہیں، اور دکانوں کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں، دکاندار ہیں، لیکن وہ بھی کو سری لنکا، کو ملیشیا، کو بنگلہ دیش، کو تنزانیہ، ان جگہوں پہ جانے کا پلان کر رہے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ پہلے تو سیکیورٹی سچویشن بہت خراب ہے، بالخصوص کراچی میں. اور کراچی کی سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ ٹیرر ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ سیاست کی وجہ سے کراچی کے حالات تو سیاست کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں. باقی شہروں میں آپ کہہ سکتے ہیں پشاور میں جو ہے وہ اخوان ریلیٹڈ ہیں، کراچی میں اخوان ریلیٹڈ حالات خراب نہیں ہیں لیکن بہت خراب ہیں. ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، ٹف وار ہو رہی ہے. تمام سیاسی پارٹیاں جو ادھر ہیں ایک دوسرے کے بندے مار کے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری، اس ملک میں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ انڈسٹریلسٹ کے لیے کوئی کریڈٹ ہے بینک میں. کریڈٹ بینک کا گورنمنٹ ہی نہیں چھوڑتی، اور جب وہ کمرشل بینکس کا کریڈٹ سارا کھا جاتی ہے تو پھر وہ سینٹرل بینک میں جا کے نوٹ چھپواتی ہے. آج تک ابھی اس سال میں، پچھلے سال میں 300 بلین روپے بینک، سینٹرل بینک کمرشل بینک بورنگ کرنی تھی گورنمنٹ نے. ابھی تک وہ 1000 بلین، 1 ٹریلین جس کو اب 1 کھرب کہتے ہیں، وہ بورو کر چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1000 بلین کا نوٹ چھپ چکا ہے اس وقت. اس لیے یہ انڈسٹریلسٹ بھاگ رہا ہے اس ملک سے. جب آپ کی حالت خراب ہوتی ہے، آپ لون واپس نہیں کر سکتے، آپ سی آئی بی میں آ جاتے ہیں، اور جب آپ سی آئی بی میں آ جاتے ہیں آپ فردر کوئی شارٹ لانگ ٹرم کیپٹل نہیں لے سکتے. تب لوگ ڈیٹا بیس میں جو آ جاتا ہے، ہاں جی، اسٹیٹ بینک کی ڈیٹا بیس، تب لوگ باہر
بھاگتے ہیں، اور آپ نے بڑے سٹارٹلنگ فگرز بتائے ہیں کہ 30% ان کی یہ ہار. تو یہ ہمیں پچھلے سال لارج اسکیل مینوفیکچرنگ واز نیگیٹو شرنک کی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. اب اس سے جو جابس کا، اگر آپ 2 لاکھ امپلائیز کی بات کریں، 2 لاکھ امپلائیز جو ہیں وہ 7-7 8-8 منہ کھا رہے ہیں ایک امپلائی کی وجہ سے. تو ان امپلائمنٹ کا تو بہت ہی برا حال ہے اس وقت. مہنگائی ہے اوپر سے. مثلا ہم کہتے ہیں لوگ مہنگائی ہے، لوگ خرچہ نہیں پورا کر سکتے. جن کے پاس نوکری ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر مجھے 20,000 تنخواہ مل رہی ہے اور مہنگائی بہت ہوگی، میں خرچہ نہیں، لیکن جس کا وہ 20,000 میں مارا گیا ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی نہیں سوچ رہا. جو بالکل ان امپلائڈ ہے، جو جا کے پھر فون چھینتا ہے اور ڈکیتی کرتا ہے بیکاز وہ اس کے گھر میں بھوکے بچے بیٹھے ہیں. جی ہاں، کیا کرے؟ کچھ نہیں کر سکتا. یہی حال ہے جی. کسی کو پرواہی کوئی نہیں ہے جی. کسی کی کوئی انٹینٹ ہی نہیں ہے کہ پہلے پچھلا دور میں یہ ہوا، اس دور میں یہ ہوا، اس کے بعد کوئی نیت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. آپ 5واں بجٹ آئے گا، آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا. کسی قسم کے جو اسٹرکچرل آپ کو ریفارمز چاہیے، جو آپ نے بہت سی چیزیں بتائیں جو فسکل ڈیفیسٹ ہے. دیکھیے مبشر، ہوگا یہ کہ شارٹ ٹرم میں تو آپ نوٹ چھاپ لیتے ہیں. مسئلہ پاکستان میں تب آئے گا جب ڈالر کی کمی پیدا ہوگی. ڈالر کی، آپ نے بتایا کہ روپیہ 60 سے 90 سے اوپر چلا گیا. ڈالر کی کمی ہوتی ہے. دیکھیے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس میں تقریباً 5 بلین کا ڈیفیسٹ آئے گا، $5 بلین کا. اگلے 2 سال میں $5 بلین سالانہ آپ نے اپنا قرضہ ادا کرنا ہے. آپ کو $10 بلین چاہیے. اب سنیے یہ $10 بلین یا آپ کو ایڈ سے آئیں گے یا IMF سے آئیں گے. اور میں ذرا ایکسپلین کر دوں اپنے ویورز کو جو ہمایوں اختر ایک بات کر رہے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے آپ کا ہو کیا رہا ہے کہ 10 مہینے پہلے $37.1 بلین کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، اور اب 10 مہینے کے بعد وہ 19.4 بلین اتنے کا ٹریڈ ہوا ہے، سوری، آفٹر 10 منتھس. تو ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کا $17.7 بلین کا آ گیا اس میں، اور یہ صرف 10 مہینے کے اندر ہے، یہ 5 سال کے اندر نہیں ہے. ہو کیا رہا ہے؟ فورن انویسٹمنٹ ٹرینڈ کیا ہے کہ 2007 میں $8 ارب 48 کروڑ جو ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ ہوئے، اور 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد $5 ارب اور 47 کروڑ اور $52 لاکھ یہاں پہ انویسٹ ہوئے، اور 2012 میں صرف 56 کروڑ اور $33 لاکھ انویسٹ ہوئے، اور 8 ارب سے 56 کروڑ پہ ہم آ گئے ہیں. ہم اس کو 8.5 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے جی. اب ہم 56 کروڑ پہ آ چکے. دیکھیے یہ ایکسپورٹس وغیرہ سارا، میں آپ کو نیٹ حساب بتا رہا ہوں. نیٹ حساب یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس میں ایکسپورٹس، امپورٹس، سروسز، لون ریپیمنٹس، انٹرسٹ کی جو ڈیٹ سروس چارج وغیرہ سب، اس میں $5 بلین کا ڈیفیسٹ ہوگا. اور ہماری جو لون واپس ہم نے کرنے ہیں اگلے 2 سالوں میں $5 بلین سالانہ. آپ کو اگلے 2 سالوں میں $10 بلین سالانہ فارن کرنسی میں دینا ہے. اب وہ آپ کے پاس ہے نہیں. آپ کے ریزرو جو ہے وہ تقریباً 14-15 بلین رہ گئے ہیں. تو وہ بڑا تیزی سے ڈراؤ ڈاؤن شروع ہو گیا. دیکھیں ریزرو آلریڈی $2 بلین کم ہو گیا. آپ کا ریزرو جو ہے اس میں ڈراؤ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اب یہ $10 بلین سالانہ جو ہے یہ آلریڈی آپ نے سن لیا ہے کہ ہم دوبارہ IMF کے پاس سیکرٹلی رابطہ کر چکے ہیں. یا یہ پیسہ FDI سے آئے گا مبشر، یا یہ پیسہ ایڈ سے آئے گا، اور یا یہ پیسہ IMF سے آئے گا. اس کا تیسرا کوئی ذریعہ نہیں. یا پھر آپ اپنا ایکٹ سیدھا کریں، اپنی ایکسپورٹس پر آئیں، اپنی پرائیویٹائزیشن پروگرام دوبارہ شروع کریں، اور آپ اس فارن کرنسی کا گیپ اپنے جو یورو بانڈ آپ نے ایشو کرنے تھے. ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں؟ آپ جو ہے مثلا ٹیکسٹائل میں بھی ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ہم ٹیکسٹائل میں یان ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، وہ بنگلہ دیش اور چائنا لے رہے ہیں، اور وہاں سے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ وہ ہمیں دے رہے ہیں. تو آپ لوگ اپنے پیسوں کے لیے آپ پورے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. اب یہ تو کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی جب تک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کو نہیں آپ ایکسپورٹ کریں گے. کیا یان کی ایکسپورٹ پہ بین نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یان کیا آپ بنا رہے ہیں؟ میاں صاحب بنا رہے ہیں؟ زرداری صاحب بنا رہے ہیں؟ کون بنا رہا ہے؟ ٹیکسٹائل والے یان بھی بناتے ہیں، کپڑا بھی بناتے ہیں، بیڈ لینن بھی بناتے ہیں، گارمنٹ بھی بناتے ہیں. دیر آر آل ورٹیکل. میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں. آپ کی حکومت کی کوئی اور اچھی خبر ہے محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ کہ ہمیں بتا سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے اکنامکس کی بات کی ہے. میں ایک آپ کو جو کہہ لیں جو بھی کہیں حقیقت بتاؤں کہ ایک اکانومسٹ ہے وہ جاتا ہے جاب کے لیے
تو مبشر آپ بہت سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھی اسٹیٹ آف اکانومی پاکستانی کیسی ہے، اور وہ جواب دیتا ہے جناب آپ کیا چاہتے ہیں، شوڈ آئی پینٹ اے نیگیٹو پکچر اور شوڈ آئی پینٹ اے پازیٹیو پکچر. یہ تو ایسے یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا اشارہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف ہے؟ بس جس کی طرف نہیں تو پھر کھل کے بات کریں. برکی صاحب اب 5واں سال ہے، آپ کیوں ڈر کے بات کر رہے ہیں؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں جنرلی جو اکانومسٹ ہوتے ہیں ڈار صاحب، یہ میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب آپ کو بتاؤں، یہ آپ کے متعلق بات کر رہے ہیں جب آپ نے کہا تھا کہ فجڈ اکانومی ہے پاکستان کی، اس سے آپ کو نقصان پہنچا ہے؟ نقصان بڑا پہنچا ہمیں. اور دوسری بات ہے یہ جو کئی جو ہے نا پرسیپشن صحیح نہیں ہے. اچھا وہ انہوں نے تو کہہ دیا ہی ہے. تو جب آپ کے ماشاءاللہ جو اتنے فرزند اعلیٰ ہیں، یہ کبھی موسیٰ گیلانی صاحب، کبھی فلاں گیلانی صاحب، کبھی خود گیلانی صاحب، جو یہ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس کے اوپر کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں وہ تو وہ پھر کبھی ایشو، وہ دوسرا ایشو ہے، اس کی خیر ہے، اس کی خیر ہے. اور جاوید اورنگزیب برکی صاحب کہتے ہیں اس کی خیر ہے. اچھا پرسیپشنز دیکھیں نا، پرسیپشنز کی بڑی غلط ہیں. میں نے 25 سال ٹیکسٹائل کی اور سب سے مشکل ترین جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نا وہ میں نے چلائی ہے، جو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے ٹیکسٹائل کے فیلڈ میں. مجھے تو کوئی گیس نہیں ملی تھی. گیس ضروری نہیں ہے، گیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ٹیکسٹائل میں، صرف پروفٹ بڑھانے کے لیے آپ ٹیکسٹائل. برکی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمایوں اختر ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سلمان شاہ بھی پہنچ چکے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ ہمایوں اختر اور اورنگزیب برکی کی باتیں سن رہے تھے. ڈاکٹر سلمان شاہ نے ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب ایک انٹرسٹنگ آپ کو میں چیز دکھاؤں، آپ کی اسکرین پہ نظر آئی کی کہ مختلف گورنمنٹس میں جو گروتھ ریٹ رہا ہے، پرسنٹیج جو گروتھ کی رہی ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے ٹائم پہ تھی 5.88% کی. پھر ایوب خان 5.82%، پرویز مشرف 5.14%، بے نظیر بھٹو 5.08%، اور اب جناب زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کے دور حکومت میں 2.62%. یعنی اکنامک گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم گروتھ ریٹ ہے. آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میں بتا رہا تھا کہ 40% آپ کا انڈسٹریلسٹ خاص طور ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وہ بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا شفٹ ہو چکا ہے اور باقی ہونا چاہ رہا ہے. ایون چھوٹا دکاندار جو ہے وہ وہاں پہ جانا چاہ رہا ہے. اور صرف آپ کی 56 کروڑ 33 لاکھ ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ ہوئی ہے ابھی پاکستان میں، جو 2007 میں 8 ارب 48 کروڑ ڈالر تھی. اب کون اس کو روکے گا؟ جو سرمایہ ایک دفعہ نکل گیا باہر وہ تو واپس مت آیا. ہمارا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کا ایک برانڈ امیج ہوتا ہے، اور پاکستان کا پچھلے 4 سالوں میں انویسٹمنٹ کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں پے کی گئی. اور انفارچونیٹلی ہماری جو پالیٹکس رہی ہے، اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس اینڈ نتھنگ اباؤٹ اکنامکس. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ نمبرز دے رہے تھے، اس میں جو لیٹسٹ ہمارا تھا 2003-4 سے اگر 2008 تک کی بات آپ کریں تو اٹ واز اوور 7+%. اور economy more than doubled. In US dollar terms, the economy went from about $70 billion to $180 billion. اور اس وقت یہ اکانومی جو ہے 7-8% پہ گئی جب انویسٹمنٹ ہونی شروع ہوئی. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ پاکستان میں جب آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی، اینڈ 2007 میں ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ایک ریشیو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کتنا دوبارہ سے انویسٹ کیا جا رہا ہے اکانومی میں، تو تقریباً 24% تھی. وہ ریشو آج 12% رہ گئی ہے. اور اس کے بہت سے، اور اس کو سسٹمیٹکلی ڈسٹرائے کیا گیا، کیونکہ آپ نے ایک تو یہ کہا کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن بھی نہیں کرنی، دوسرا آپ نے کہا ہم نے کوئی جا کے یہ تو آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، اس میں تو حکومت کا تعلق نہیں ہے. حکومت کا بڑا وہ تو اسٹیل ملک ایک کیس کو آپ ایک ٹیسٹ کیس لے سکتے ہیں، وہ بھی آئی تھنک ایک اس ہمارا میں گورنمنٹ کا تو فالٹ نہیں ہے. نہیں، گورنمنٹ نے بھی کوشش نہیں کی. دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ اپنا پروسیس بہتر کر لیں، تو پروسیس کو بہتر کر کے آگے چلنا چاہیے تھا. یہ تو نہیں تھا کہ بالکل ہی ٹھنڈا کر کے کتنی بیٹھ پرائیویٹائز کر لیں گے؟ نہیں پرائیویٹائز رہ کیا گیا آپ کے پاس؟ بے شمار. اب دیکھیں آپ، میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ برازیل
جو دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی تقریباً چھٹا سب سے بڑا ملک ہے. برازیل کی اکانومی اس وقت دنیا کی چھٹی سب سے بڑی اکانومی ہے، ہماری کوئی 30-35 سب سے بڑی اکانومی ہے. لیکن میں پڑھ رہا تھا، اور برازیل کی جو گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی سی لیفٹ کی طرف ہے، بٹ انہوں نے اپنے ایئرپورٹس بھی پرائیویٹائز کر دیے ہیں. اور جو مثلا اگر علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور میں اگر آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں تو آئی ول ایشور یو کہ یہ ہب بن جائے گا سینٹرل ایشیا کا، کیونکہ جو بھی لے گا اس کو پتہ ہے کہ دس از دا نیئرسٹ پورٹ ٹو تاشقند، اٹس دا نیئرسٹ ایئرپورٹ ٹو دوشانبے، اٹس دا نیئرسٹ ایئرپورٹ ٹو الماتی، اٹس دا نیئرسٹ ایئرپورٹ ٹو ترکمینستان. یہ پوری ریجن جو ہے اس کو کھولنے کے لیے. سو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا رہ گیا، نہیں، اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود کہ رہ کیا گیا، یعنی اٹس اے مینٹل ایٹیچیوڈ کہ بھئی آپ نے کہا ہے کہ یہ اکانومی کو اوپن کرو، اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھرپور انویسٹمنٹ کرے، اور یہ جو اب 11% جی ڈی پی انویسٹمنٹ ریشیو ہے اس کو ہمیں 50% کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ اگری، اس لیے کہ یہ آپ یہ دیکھیں، جو وی شوڈ ناٹ کریٹ رابر بیرنز جو ایوب خان کریٹ کر گیا تھا کہ جی ہم انہیں ہر چیز دے دیں اور ٹیکس یہ دیں نا. بزنس مین جو ہے بزنس میں تو دیتا ہے اور تو کوئی ٹیکس نہیں دیتا. کہاں دیتے ہیں یار، کوئی نہیں دیتے. اور پہ آپ نے ٹیکس لگایا نہیں ہوا تو دینا کیا اس نے؟ ٹیکس دیکھیں جی، ٹیکس یہ ہے کہ جو لارج ٹیکس یونٹ لاتا ہے یہاں پاکستان، اسے دیکھیں کیا ان کی ہے. برکی صاحب دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ٹیکس لگانا اور اس کو نہ دینا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹیکس صرف لگانا ہی نہیں. یہ آپ کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر، کتنے پرائیویٹ سیکٹر جا کے میاں والی میں انڈسٹری لائی ہے، جوہر آباد میں لگائی ہے، ہرنائی میں لگائی ہے. یہ پبلک سیکٹر تھا جو گیا ہے. یہ آپ دیکھ لیں بشر صاحب، ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. وہ ایشو ہے نا. نہیں، یہی ایشو ہے. دوسرا جو گروتھ کا، وہ ایک منٹ، آپ کو شاید فائنانس کا پتہ نہیں ہے، گیلانی صاحب کو پتہ ہے، وہ نوٹ چھاپ کے دے دیں گے. بات دے رہے ہیں جی. اچھا، دوسری $1 ٹریلین کا نوٹ جو آپ گروتھ کی بات کر رہے ہیں، جو فگرز ہے نا پاکستان کے، اب وہ جو فگرز پاکستان کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے، ایک یہ جو بات کر رہے ہیں نا، اٹس آل اباؤٹ پاپولزم. آل دیئر پالیسیز جو ہیں کہ جی پاپولر کیا چیز ہوگی وہی ہم نے کرنی ہے. دیکھیں، اگر آپ نے پاکستان کو گرو کرانا ہے، سوویت یونین ختم ہو گیا، یہی باتیں کرتے جو یہ بات کر رہے ہیں. لیکن چین نے اپنے آپ کو چینج کر لیا. ان کی جو اکانومی، جو وائبرنٹ پارٹ آف دیئر اکانومی از دی پرائیویٹ اکانومی، اور ان کا جو پبلک سیکٹر ہے وہ ان کے گلے میں توق بنا ہوا ہے. مجھے اب یہ بتائیں، سو بیسکلی آفٹر ریچنگ سرٹن سٹیج وہ کیا نا پرائیویٹائز. اس وقت آئی مین یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے نا کہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جتنا بھی ایکسپیرینس جس ملک کا ایکسپیرینس لے لیں، پبلک سیکٹر فیل ہوئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کوریا کو بنایا ہے. آج کل G8 کی جہاں میٹنگز ہوتی ہے دنیا سے، ویسٹرن یورپ سے وہاں لوگ اپریس کرتے ہیں. یہ جو اپنا آکوپائی وال سٹریٹ ہے، وہ تو خود لوگ کہتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جی کہ پبلک سیکٹر کی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ پبلک سیکٹر تو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس پہ 300-400 بلین روپے جو ہے وہ بلیک ہول میں چلا جاتا ہے. بلیک ہول میں جا رہے ہیں، بلیک ہول میں چلا جاتا ہے. اور آپ کے اس لیے کہ آپ نے اپنے پارٹی ورکروں کو ادھر نوکریاں دینی ہیں، اور ادھر کا، اور یہ اسٹیل مل کا کوئی کیس ہے، کوئی PIA کا کیس ہے، وابڈا کا کیس ہے. مبشر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مطلب جتنا فیڈرل گورنمنٹ پہ چلانے میں خرچہ آتا ہے جی، اس سے 1.5-2 گنا جو ہے یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کھا جاتے ہیں ہر سال. یہ اپنا، میں آپ کو ہسٹوریک 400 ارب روپیہ اگر آپ یہاں لاہور میں فرام ڈے 1 رہ رہا ہوں. جب ایوب خان نے، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پرائیویٹائز کیے ہیں نا، نیشنلائز کیے بینک، اس کے بعد تباہ ہو گئے. میں بتاتا ہوں اتنے تباہ ہوئے، جتنے شاہ صاحب جتنے اپنا آج کے لاہور چیمبر کے ٹیکس پیئر کا پیسہ. آپ گروتھ ریٹ بتائیے جی، اس 70 کی دہائی میں گروتھ ریٹ کیا تھا جی؟ بتائیے. 2% جی، وہ بینک نیشنلائز کیا تھے، اس کا نتیجہ تھا جتنے گروتھ ریٹ جو ہے وہ 8% سے 2%. آئی ایم اے وٹنس. آپ لے آئیں گا جتنے لاہور کے آج بزنس مین ہیں، یہ سارے بینیفیشریز ہیں. ایک منٹ مجھے ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں. 70 سے شروع ہوئی برکی صاحب، ایک منٹ آپ ایک سوال کا جواب دے دیں مجھے، پھر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. میں تو فائنانس کا آدمی نہیں ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. $19 بلین کا آپ کا بجٹ آ رہا ہے رفلی. 10 بلین آپ دے دیں گے ڈیٹ سروسنگ. 40 بلین سوری 40 بلین کا. آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنے کے بعد، ڈیفینس کا ایکسپینڈیچر نکالنے کے بعد
باقی کیسے خرچ کریں گے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیے یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. یہ تو آپ پھر شروع ہو جائے نا دے پاکستان آزاد ہوا ہے, اس کے بعد جب انڈیا نے پاکستان کی ٹریڈ بند کی ہے تو تھوڑا سا پاکستان آزاد ہوگا جب آپ نہیں ہوں گے یہاں پہ. یہ کوئی آزادی ہے ہماری؟ یہ کوئی آزادی ہے ہمارے پاس؟ میں اکنامک بتا رہا ہوں. آپ نے 30 لاکھ ہر سال نوکریاں سسٹینیبل نکالنی ہے. ہم تو 30 لاکھ ختم کر رہے ہیں. ہم 30 لاکھ ختم کر رہے ہیں. اکنامک گروتھ آپ کو ہو 8 سے 10% میں آپ کو ایک چاہیے. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کیونکہ جو ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہی اور بریک کے بعد اس پہ دوبارہ آئیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یا پاور کرائسس ہے, اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 4 مہینے میں تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو سیلف امپلائڈ تھے, جنہوں نے جابس کریٹ کی تھیں, مثلاً درزی, مثلاً ترکھان, مثلاً خراتیے کا کام کرنے والے, مثلاً مکینکس, آئی سیز کا کام کرنے والے, الیکٹریکل سرکٹس کا کام کرنے والے. بتی نہیں ہے, انہوں نے اپنے نوکروں کو فارغ کیا. بتی نہیں ہے, اپنی دکانوں کو بند کرنا شروع ہو گئے. کیا بنے گا اس ملک کا؟ ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمیں جوائن کیا ہے رمضان شیخ صاحب نے. رمضان شیخ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا سب سے خوبصورت اور مشہور جو کنٹری اینڈ گولف کلب ہے, رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب, اس کے روئے رواں ہیں. رمضان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم مبشر. رمضان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 40% ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان سے منتقل ہو چکی ہے بنگلہ دیش. کراچی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار مختلف ممالک میں منتقل کر رہے ہیں. بیرون ملک سرمایہ کاری پاکستان میں نہ ہونے کے برابر رہے گی, تقریباً 56 کروڑ ہے صرف اس میں. آپ بھی ایک کاروباری آدمی ہیں, آپ کی نظر میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ مبشر, پاکستانیوں کے لیے میرے اندازے میں پاکستان سے بہتر کاروبار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ دن بدن ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز نیچے آتے جا رہے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکانومی میں پوٹینشیل نہیں ہے. اکانومی میں بے بہا پوٹینشیل ہے, فرق ہے کہ پرائیورٹیز ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ بظاہر ہر وقت فائر فائٹنگ کرتی نظر آتی ہے. میری رائے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کر گورنمنٹ کو سب سے پہلے شارٹ ٹرم ویژن اور لانگ ٹرم ویژن اسٹیبلش کرنا گورنمنٹ کی سب سے پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو جو انڈیسنٹ ہیسٹ ہمیں نظر آتا ہے اور پلینگ ٹو دی گیلری سے نکل کر گول سیٹنگ کی طرف آنا چاہیے. اور جو ہمارا سب سے بڑا پوٹینشیل ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, وہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے, اور وہ ہے ہماری یوتھ. کہ لاکھوں کی تعداد میں جو یوتھ ہر سال ہمارے سسٹم میں آ رہی ہے, ہمیں اس کے لیے جاب کریشن کا سوچنا ہے. اور وہ جاب کریشن جو ہے وہ پاکستانی کاروباری, پاکستانی انڈسٹریلسٹ ہی کر سکتا ہے. کیونکہ جب بھی ہمارے پاس باہر سے فارن انویسٹرز آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے لیے کاروبار کے جو مواقع ہیں یا کاروبار کا ماحول ہے وہ کیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے جو پاکستان کے انڈسٹریلسٹ ہیں, پاکستان کے کاروباری لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ایشوز کو سننا چاہیے, گول سیٹنگ کو صحیح کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے آپ کے ٹاک شو پہ گورنمنٹ بیشنگ کرنا تو بہت آسان ہے, بٹ گورنمنٹ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. ان لمیٹیشنز کو سمجھ کے ہم جو پاکستان میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں, ہم بالکل گورنمنٹ کی ان لمیٹیشنز کو سمجھ کے آگے چلنے کو تیار ہیں, پرووائڈیڈ کہ گورنمنٹ اس کو پرائیورٹائز کرے. میرے ساتھ رہیے گا ذرا شیخ صاحب. آپ نے ایسی بات کی ہے کہ اس کے بعد اب برکی صاحب تو بالکل نہیں بات کریں گے, ان کا دل جو ہے وہ باغ ہو گیا. ایک چھوٹا سا پرابلم یہ ہے کہ بہت پہلے مجھے سلمان صدیق صاحب نے ایک پروپوزل دیا. اس وقت وہ FDR کے چیئرمین تھے, اور سلمان صدیق نے یہ کہا کہ اگر ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے تو CNIC نمبر کو انکم ٹیکس ہمیں نمبر ڈکلیئر کر دینا چاہیے. 8 مہینے ہو گئے اس پروپوزل کو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, اور وہ ابھی تک اپروو نہیں ہو رہا. مائی کویسچن از کہ ایک طرف آپ ٹیکس بڑھانا نہیں چاہتے, دوسری طرف ٹیکس بیس کو نہیں بڑھانا چاہتے, دوسری طرف آپ ٹیکس ڈیفالٹرز جو ہیں ان کو آپ پنش نہیں کرنا چاہتے. تو صرف چوروں کے لیے مراد ہے, تو اکانومی امپروو کیسے کرے گی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, ایک جو رمضان صاحب نے بات کی ہے بہت ہی امپورٹنٹ بات, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو جاب
کریشن جو ہے یہ حکومت نے نہیں کرنی, یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنی ہے. ابھی میں آپ کے بات پہ بھی آؤں گا. نمبر 1, جتنا بھی اس وقت بینک کریڈٹ بن رہا ہے, جو ہماری پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں جس کو جانا چاہیے, وہ سارے کا سارا حکومت کے اتنا بڑا منہ کھلا ہے اس کے اندر وہ جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ ہم کہتے ہیں آف دی پرائیویٹ سیکٹر, کہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسہ بینکس نہیں دے رہے, کیونکہ ان کو رسک فری گورنمنٹ کو وہ دے کے 3 بجے وہ گولف کھیلنے چلے جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ 12-15% جو ریٹ رکھا ہوا اس پہ ان کو ملے گا, ان کے فنومنل پروفٹس. بھی کم ہے شاہ صاحب, ڈیمانڈ اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہے. انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے حکومت کا ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا تاکہ حکومت نہ لے. اب ڈیفیسٹ کیسے کم ہوگا؟ ایک طرف آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا, دوسری طرف جو اخراجات ہیں کہ 90 بندے آپ لے گئے ہیں اپنی سیر سپاٹے کے لیے, پروونسز کو آپ نے کئی ہزار ارب دے دیے جب وہ تیار ہی نہیں تھے. اب آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل ایک قسم کا بینکرپٹ کر دیا ہے, اور وہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, وہ جا کے قرضے لیتی ہے اور بینکوں کو دے دیتی ہے, پھر قرضے بینکوں سے ہی لیتی ہے, پھر بینکوں کو ہی دے. 1000 ارب جب آپ 17% پہ آپ انٹرسٹ ریٹ چارج کر رہے ہیں, جبکہ جتنی ویسٹرن اکانومیز ہیں, چاہے امریکہ ہو, وہ زیرو کیا میکسیمم 1% پہ ہیں. ہاں, زیرو پہ چل رہے ہیں. اگر ہمارے ملک میں بھی اگر حکومت تھوڑا سا اپنی ایپیٹائٹ کو کم کرے, کچھ یہ اخراجات بند کرے, یہ سفید ہاتھیوں کو بند کرے, جو 400-500 ارب یہ سفید ہاتھی کھاتے جا رہے ہیں, ان کو اگر آپ بند کریں, آپ کے پاس ایک تو یہ آئے گا کہ آپ کا یہ قرضے جو ہیں جو پچھلے 4 سال میں 5 ارب سے 12 ارب پہ پہنچ گئے, اتنا کبھی بلڈ اپ خراب. اور اس کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ آپ نے کاٹا, آپ کے دوسرے جو سوشل سیکٹر ہیں ان کو بھی کاٹا. میں ایک عوامی, شاہ صاحب ایک اکانومسٹ ہیں بڑے السٹریس, عوام کے لیے جو پچھلے 65 سال میں یا 60 سال میں قرضہ اکٹھا ہوا تھا پاکستان کا, وہ اب پچھلے 4 سال میں دگنا ہو گیا ہے. پچھلے 4 سال میں ہم نے پاکستان کا قرضہ دگنا کر دیا ہے. اچھا, یا تو یہ ہوتا کہ پاکستان جو ہے وہ دبئی بن گیا ہوتا, اور ادھر شاہراہیں اور یہ اور بجلی کا مسئلہ کوئی نہ, یا تو وہ ہوتا یہ ڈیمیں بن گئی ہوتی, بجلی جناب 24 گھنٹے اویلیبل ہوتی, وہ بھی نہیں ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو قرضہ لیا گیا یہ کیا کدھر ہے؟ آپ نے کوئی ڈیم بنائے, آپ نے کوئی موٹر وے بنائے, آپ نے کوئی بندرگاہیں بنائیں, آپ نے کوئی بجلی کے گھر بنائے, یہ کیا کدھر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ برکی صاحب ویری کوئکلی, میں حالانکہ میں کہنا نہیں چاہتا بٹ پرسنل سی بات ایک کر رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو آپ لوگ پیپلز پارٹی والے کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں, بٹ چلے ان کا تعلق لاہور سے ہے, تو لاہور میں ڈیولپمنٹ تو وہ کر رہے ہیں. ایک منٹ میری بات پوری سن لیں. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور خود بھٹو صاحب نے لڑکانہ میں تو ابھی تک دھول اڑ رہی ہے, انہوں نے لڑکانہ والوں کے لیے کیا کر لیا؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے لڑکانہ کے لیے اس لیے نہیں کیا کہ وہ انہوں نے لڑکانے کو بھی باقی پاکستان کی طرح ٹریٹ کیا ہے. اور جو شہباز شریف, یعنی ہر جگہ دھول اڑے گی اب. جو نواز شریف شہباز شریف کی ہے نا ڈیولپمنٹ, وہ صرف نہر کے سائڈ پہ ہے. آپ ادھر چلے میری طرف کچی بادیوں سائڈ پہ, وہاں کچی بادی میں رہتے ہیں, آپ کچی بادی میں رہتے ہیں, آپ کس کچی بادی؟ نہیں. اچھا, دوسری بات, ایک بات آپ کو میں انٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی, وہ کانٹرڈکشن آ رہی ہے آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی بات میں. آپ نے کہا سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہوا تھا ضیاء الحق کے دنوں میں. جی, اس وقت انٹرسٹ ریٹ کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, I used to pay 20%, 18% and 2% ایکسائز ڈیوٹی انہوں نے لگا دی تھی اس پہ. بہرحال جی گروتھ تو ہوئی ہے نا, گروتھ وہ بتاؤ کتنا گروتھ ہوئی ہے. گروتھ اسی ہوئی ہے, مبشر لقمان کا چارٹ میں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے. میں اس کا ریزن بتاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 کی دہائی میں کیا کمال ہوا ہے, نہیں میں بتاتا ہوں کیوں ہوئی ہے. کیونکہ جو تھی نا ڈرگز کی جو ایکسپورٹ آف پاکستان تھی وہ ایٹ دی پیک. مبشر اگر آپ نے کوئی ایک اچھی سینسیبل بات کرنی ہے نا, تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں which will indicate to you کہ کس طرح جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا کوئی بہتر سروس مل سکتی ہے. اس وقت آپ کو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ پاور سیکٹر کا, ٹھیک ہے. اب میں جب
امریکہ سے آیا واپس پڑھ کے 1986 میں لمز میں پڑھاتا تھا، تو یقین کریں کہ میں نے ٹیلی فون لگوانا تھا تو ٹیلی فون نہیں ملتا تھا، MNA کے کوٹے پہ ملتا تھا. اور میں نے آتا ہوں اس پہ واپس آتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ. میں آپ سلمان کو شاہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمایوں اختر, اورنگزیب برقی اور رمضان شیخ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. رمضان شیخ صاحب 30 سیکنڈز میں اف یو کین گیو اس سمری, کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم کی شارٹیج ہے. جی, ہمارا آج کل جو سب سے بڑا چیلنج ہے مبشر صاحب, وہ بظاہر جو ہے وہ ہے انرجی کرائسس کا. جی, آلٹرنیٹیو انرجی کے اوپر ابھی پریزیڈنٹ صاحب پیچھے تشریف لائے تھے لاہور میں, بزنس مین کا انہوں نے ایک وفد بلایا تھا. اس میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ بہت سمپل ماڈل ہے آلٹرنیٹیو انرجی کا, متبادل جو بجلی ہے اس کے لیے انڈیا کا ایک ماڈل ہے, جس میں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو یہ انوالو کیا ہے کہ اگر جو بھی پرائیویٹ سیکٹر اپنے ریسورسز سے جو بجلی پروڈیوس کر کے گریڈ کے اوپر لوڈ کو کم کرے گا, گورنمنٹ اس کو اتنا زیادہ سبسڈائز کرے گی. اور یقین کریں کہ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ آج ہر دوسری تیسری بلڈنگ جو دہلی, گڑگاؤں اور دہلی کے سراؤنڈنگ میں بن رہی ہے, وہاں وہ سولر انرجی کے پینل انسٹال کر رہے ہیں, اپنی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, گریڈ پہ لوڈ کم ہو رہا ہے, جس وجہ سے ایک دم جو ہے ان کے سسٹم میں آلٹرنیٹیو انرجی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر سے پیدا ہو رہی ہے. اوکے رمضان شیخ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ویری کوئکلی 30 سیکنڈز. میرا خیال جو اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اٹ نیڈز, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ میں کروں گا کہ آپ حکومت ہی کرا لے گی. پبلک ڈیبیٹ ہو, یہ بھی میں کراؤں گا. پبلک ڈیبیٹ ہو کہ ہمیں کون سی اکانومی چاہیے. مکس اکانومی چاہیے کہ اپنا یہ کنٹرولڈ کیپٹلزم چاہیے کہ بالکل ہی انکنٹرولڈ کیپٹلزم چاہیے. میرے لحاظ سے تو زرداری صاحب کو کیا چاہیے یہ بتا دیں. زرداری صاحب کا نہیں, ایز اے جنرل پیپلز پارٹی بلیوز ان مکس اکانومی. اوکے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں مبشر, میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آج سے 25 سال پہلے فون لینے کے لیے MNA کوٹا ہوتا تھا, اور میں نے خود منسٹر آف کمیونیکیشن کو درخواست دی کہ مجھے فون لگا کے دیں. انہوں نے ریکمینڈ کی تو 6 مہینے کے بعد لگی. آج آپ دیکھتے ہیں ٹیلی کام میں آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, کہتے ہیں فون مفت لے لو, 10,000 منٹ مفت لے لو, عمرہ کر لو, فلانا کر لو, کمپٹیشن. اور وہ دیکھیں آپ, تھینکس ٹو بے نظیر بھٹو کہ ٹیلی کام سیکٹر کو آپ نے ڈی ریگولیٹ کیا, اس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئی, پوری دنیا سے آئی, 15 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی, اور آج ٹیلی کام کو کوئی نہیں کہتا کہ جی اس میں مسئلہ ہے. اور سب سے بڑا ریونیو جنریٹر پاکستان میں ٹیلی کام سیکٹر ہے. اگر پاور سیکٹر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے ٹیلی کام ریفارمز پرائیویٹ سیکٹر میں کرنی ہے, اور ہم کر رہے تھے فرام اے سنگل بائر ماڈل ٹو اے ملٹیپل بائر ماڈل, اور یہ سارا وہ ساری ریفارم رکی ہوئی ہے. جی, اور آپ کو 1 منٹ دوں گا. نہیں, میں اب ذاتی سوال آپ سے پوچھنا ہے. آپ کے والد کے متعلق ایک پروگرام میں میں نے سنا کہ ان کے اوپر ٹائم میگزین نے کور دیا تھا ریچسٹ جنرل آف پاکستان کا, کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے جب یہ سنا, میں نیو یارک میں تھا, میں نے 5 اداروں کو یہ ٹاسک دیا کہ آج تک ٹائم میگزین میں یا امریکہ کے کسی میگزین میں 1986 میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی بھی کوئی سٹوری چھپی ہو. آج کل تو کمپیوٹرائز زمانہ ہے, تو مجھے تو نہیں ملی جی کوئی سٹوری, نہ صرف ٹائم بلکہ کسی اور میگزین میں. میں اب آپ کو بتانا چاہتا تھا, میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کا لون پچھلے 60 سال میں جو جمع ہوا تھا اکٹھا, وہ ڈبل ہو گیا. مجھے ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ آج تفصیلی آج کل دورے کر رہے ہیں سندھ کے, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ سب سے برا حال اس وقت سندھ کا ہے, اور سندھ پاکستان کا حصہ ہے. اور ہماری خواہش تھی کہ اگر ادھر کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو چلیں ادھر کی حالت کچھ بہتر ہو. ٹوٹی سڑکیں, نہ سکول ہے, نہ ہسپتال ہے, نہ ڈسپینسری ہے, نہ پانی ہے, کچھ بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمایوں اختر آپ کا, ڈاکٹر سلمان شاہ, اورنگزیب برقی اور رمضان شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بات میں نے بڑی امپورٹنٹ چلتے چلتے کرنی ہے کہ یہ جو نیٹو سپلائی روکنے کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں, اس کے متعلق ہوتا کیا ہے جو عام عوام کو نہیں پتا, کہ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو شاید پاکستان سب سے زیادہ اس اکانومی کا فائدہ اٹھا رہا ہے, نقصان اٹھا رہا ہے, یہ تو اکانومسٹ ہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ٹرکوں کا ایک بزنس چل رہا ہے کہ سامان نکال لیتے ہیں بیچ میں سے, پھر پرانے ٹرکس کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس کی قیمتیں وصول کی جاتی ہیں, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. اگر نیٹو سپلائی نے کھلنا ہی ہے تو حکومت کو اس بار یہ کرنا چاہیے کہ اس کو ریلوے کے اوپر کنورٹ کرنا چاہیے, اور باور کرانا چاہیے امریکنوں کو کہ ٹھیک ہے اس باری تو تمہیں معافی مانگنے کے پر ہم کھولتے ہیں, لیکن اب پھر یہاں پہ فیکٹری بھی لگاؤ, ریلوے کے انجنز بھی بنواؤ, ان کو سٹینڈرڈائز کرو, اور یہاں سے لے کے تورخم سے آگے کابل تک
ڈبل لائن ریلوے کی بچھاؤ تاکہ مستقل پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہو اور وہ جو ڈالرز ہیں وہ لوگوں کی جیب میں نہ جائیں بلکہ ٹینجبل طریقے سے کہیں نہ کہیں کام کریں. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.